السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک معروف شخصیت کی ایک ویڈیو آپ کو دکھائیں گے، پھر اس کے اوپر اس کی حقیقت بتائیں گے۔ دراصل انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اس شخصیت نے لنک کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب کے حوالے سے، جو حالیہ ملک کے اندر یا ملک پاکستان کے اندر فسادات ہوئے یا پھر فوج کے کچھ جگہوں پہ حملے ہوئے، اس کے حوالے سے انہوں نے کیا ہرزہ سرائی کی کوشش کی انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے۔ پہلے آپ کو وہ دکھائیں گے، پھر اس کے بعد ہم ان کے گھر سے ان کے باپ یعنی ان کے والد محترم کی ویڈیو بھی دکھائیں گے یا آڈیو سنوائیں گے کہ وہ ہماری فوج کے بارے میں، پاک فوج کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اگر کسی کو پھر بھی شک ہو تو پھر وہ ان کے بھی پرانے بیانات نکال کے دیکھ لے کہ یہ ہماری فوج اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا کہتے رہے۔ تو پہلے ذرا ان کی ویڈیو سنیے، اس میں یہ کیا ہرزہ سرائی کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا ہم اس بات کے اوپر نہیں ہے، تو ہم نے کہا پیر صاحب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اس کاز کے اوپر، اس مشن کے اوپر۔ تو یہ آپ نہ سمجھے کہ تحریک 8 مئی کے بعد رول بیک ہو، یہاں ملک کی حالات کے تناظر میں پسے پوش چلی گئی۔ دیکھیں یار، ہم بھی محب وطن پاکستانی ہیں، اگر ملک کے ادارے اس وقت بلوائیوں اور فسادیوں اور انتشاریوں کو پکڑنے کے لیے ہوئے ہیں تو ہم اس وقت ان کے اوپر بلا وجہ پریشر نہیں ڈالنا چاہتے۔ اپنا کام سیدھا کریں، اس کے بعد پھر اس خبیث کی باری ہے، اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اس مرزا محمد علی جہلوی کا بھی اس انتشار میں پورا ہاتھ ہے، اس نے بھی فوج کے خلاف بیانات دیے ہیں، اس نے بھی عمران خان کے حق میں بیانات دے کر اپنے آپ کو اس وقت سیف پیسے لینے کی کوشش کی کہ پی ٹی آئی کے فالوورز میرے پیچھے لگ جائیں گے اور مجھے بچا لیں گے۔ اب فوج اور ادارے نوٹ کریں، یہ بھی ان بلوائیوں اور فسادیوں کا حصہ ہے جس نے فوج کے خلاف عوام کو اکسایا۔ ایک تو یہ صحیح ہے، اب فوج اور ادارے نوٹ کریں، یہ بھی ان بلوائیوں اور فسادیوں کا حصہ ہے جس نے فوج کے خلاف عوام کو اکسایا۔ جی، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ اس سارے کام کو جو کہ پچھلے دنوں پاکستان کے اندر پروٹیسٹ کے نام پہ اوپر ہوا، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اس کے اوپر سارا کچھ ڈالنے کی کوشش کی گئی انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر۔ یعنی اوپنلی اس بندے نے کہا کہ فوج ادارے نوٹ کریں، یہ بھی ان بلوائیوں فسادیوں کا حصہ ہے جس نے فوج کے خلاف عوام کو اکسایا۔ اور اس سے پہلے یہ بھی کہا کہ جناب اس انتشار کے اندر اس کا پورا ہاتھ ہے، یعنی انجینئر محمد علی مرزا کا۔ یعنی ایسے جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ انٹرویوز کے اندر کہ اللہ کی پناہ۔ بہرحال آپ ان کے پرانے بیانات چیک کر لیں، اس کے اندر یہ بھی اکساتے رہے لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف اور ایجنسیز کے خلاف، اس حوالے سے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو اگر کوئی نہیں پکڑ رہا تو اس کے پیچھے جناب ایجنسیوں کا ہاتھ ہے۔ یعنی اس طرح کے الزامات یہ لوگ لگاتے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اس سے یہ اب ان کے گھر سے ان کے والد محترم کی ویڈیو آپ کو سناتے ہیں کہ وہ حکومتی ملا جو کہ صدام حسین جیسوں کے آگے بھی کاسے لے کے پہنچ جایا کرتا تھا، وہ کیا بیان کرتا تھا ہمارے معزز فوج کے بارے میں۔ تو آئیے ذرا وہ بیان سنیے، پھر اس کے بعد ہم کچھ چھوٹی سی بات کر کے ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ چند فوجی، اور فوجی بھی کون سے؟ جن کے سینے تمغوں سے بھرے ہوئے، 12 تمغے، ہلال جرس، تمغہ بسالت، ستارہ استداد، 12 تمغے جنرل کے سینے پر، اور شرم نہیں آتی ان بے غیرتوں کو کہ کوئی ان سے پوچھے یہ جرت کے جو تمغے لگا کے ہیں کون سا ملک فتح کیا ہے؟ شرم کرو۔ انگریز کافر کو اس کا ایک فیلڈ مارشل تھا منتگوری، میں نے اس کی تصویر دیکھی، میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے سینے پر صرف 3 تمغے تھے۔ ایک تمغہ ہٹلر کی فوجوں کو شکست دینے پر، ایک تمغہ مسولینی کو ناک کے چبانے پر، اور ایک تمغہ انگلستان کو بچانے پر۔ ان بغیرتوں نے 12 لگا رکھے ہیں، ان سے پوچھو تم نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں شگون مار کے اپنے ملک کو فتح کیا، اپنی قوم پہ قبضہ جمایا۔ جی، تو آپ نے ان کے والد محترم کو بھی ملاحظہ کر لیا کس طریقے سے گلے پھاڑ کے یہ ہمارے معزز فوج کے بارے میں وہ بڑی گندی زبان استعمال کر رہے تھے۔ اس سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ لائک فادر لائک سن، یعنی وہی گندی زبان آج ان لوگوں سے بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں جو ہم پہلے ویڈیوز کے اندر دکھا چکے۔ تو یہ گندی زبان یہ استعمال کیا کرتے تھے پاک فوج کے بارے میں۔ تو اب آپ خود سوچئے کون کس کے خلاف تھا، کون کس کے خلاف کیسے اکسایا کرتا تھا۔ تو اللہ کریم ان جاہلوں کو ہدایت دے۔ بہرحال جو بندہ یعنی ان کا جو والد تھا جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ سید الشہداء نبی علیہ السلام نے کس کو فرمایا ہوا ہے اور اس امت میں کون کون ہو سکتا ہے،
وہ جاہل اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. اس کی بھی اوپر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں, اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ لنک ہم سے مانگ لے. یعنی یہ جاہلوں کا ٹولہ ہی تھا پہلے بھی, اور آج بھی اس کے بچے بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو بہرحال ایک آخر میں کمنٹ کر کے بند کرتے ہیں ویڈیو کو. آپ کو یہ بات واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کا اس فساد میں, ان جو بھی ہوا اس میں کوئی رول نہیں. یعنی جو شخص یعنی انجینئر اپنے فالوورز کو یہ تک کہتا ہو کہ آپ نے میرے لیے بھی سڑک پہ نہیں آنا, میرے لیے سڑک پہ احتجاج نہیں کرنا, باقاعدہ وہ ویڈیوز ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اپنے فالوورز کو بھی روکتا ہے کہ آپ نے میرے لیے بھی پروٹیسٹ نہیں کرنا سڑکوں کے اوپر آ کے, وہ جا کے آپ اس کے اوپر یہ الزام لگا دیں کہ جناب اس فساد میں یا ان بلوائیوں میں اس کا حصہ ہے. یعنی پرامن احتجاج کے لیے بھی وہ کال نہیں دیتا اپنے فالوورز کو, اور اس کے اوپر آپ ایسا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. تو اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں. ہم آپ کو اللہ سے ڈرا ہی سکتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.